فرمائے صاحب یہ حقیقتاً ایک معیار اور ایک مقام ہے اور ایک مرتبہ ہے اور اس کی کوئی شان بھی اس جیسی کوئی نظر نہیں آتی. یعنی ہم کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے ان کی شباہت میں، خوبصورتی میں، حسن میں. اور اگر میں یہ کہوں کہ امام حسن کو وہ حسن، وہ شباہت، یعنی کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ کوئی دیکھتا تو کہتا ہے کہ جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی ہے. یہ کیا بلند مقام ہے. اور پھر ابھی تو آپ چھوٹے ہیں نا، یعنی نواسے رسول کی عمر کیا ہوگی جب آپ کو جنت کے جوانوں کا سردار کہا جا رہا ہے. اس میں کیا دور اندیشی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضرات حسنین، یہ پورا کا پورا خانوادہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے اور یہ ایک ایسا علمی تحقیقی یونیورسٹی اور ایک ایسا ادارہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دراصل اللہ رب العزت نے ان کو ایسا مقام بلند عطا فرمایا کہ ان شخصیات کو باقاعدہ عقیدہ بنوایا گیا. یعنی شخصیت الگ ہوتی ہے، عقیدہ ہمیشہ الگ ہوتا ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ ان حضرات کے بارے میں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثلا یہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ لا یبغضک الا منافق، تم سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تو یہ نفاق تو عقیدے کا نام ہے نا. نفاق، منافقت، اندر کچھ ہو باہر کچھ ہو، نظریہ ہو. تو گویا شخصیات کو ایک طرح سے عقیدے کا درجہ دے دیا. اللہ رب العزت نے ان کو اتنا بڑا مقام بلند دیا کہ ایک آدمی ہے، فرض کرو وہ مکمل طور پر نماز روزے کا پابند ہے مگر حضرت علی سے بغض رکھتا ہے، حضرات حسنین سے بغض رکھتا ہے. نبوی سچی زبان یہ کہہ رہی ہے کہ وہ منافق ہے. بے شک حالانکہ منافقت کا یا مومن کا دار و مدار تو عقیدے پر ہوتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان ہستیوں کو اللہ رب العزت نے کتنا بڑا مقام بلند دیا. دوسرا میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہماری طرف سے ایک زیادتی بھی ہوتی ہے. وہ زیادتی کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہی سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آتا ہے تو ہم فوری طور پر صرف کربلا کے واقعے کو بیان کرتے ہیں. ارے بھائی، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن بھی تو ہوگا، ان کا لڑکپن بھی تو ہوگا، ان کی جوانی بھی تو ہوگی. اچھا، ان کا کاروبار، ان کا اخلاق، ان کا توکل، ان کا ایثار، ان کی قربانی، یہ سب بھی تو تھا کہ نہیں تھا؟ ان کے سفر و حضر کے بھی واقعات ہیں یا نہیں ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے گزرے لمحات بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ پھر یہ بتائیے کہ حضرت علی کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ، والدین کے ساتھ ان کے ادب و احترام کا معاملہ کیا؟ پھر یہ ذرا بتائیے صحابہ کرام کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسے تھا؟ پھر یہ جو اجلہ صحابہ کرام کی اوپر کی ڈار چلی گئی تھی، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، حضرت عمر تشریف لے گئے، حضرت عثمان غنی تشریف لے گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. اب یہ اوپر والی ڈار چلی گئی ہے، نیچے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر، حضرت عمر کے بیٹے ابن عمر، صحیح ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یہ حضرات حسنین. تو یہ جو اب دوسری ڈار پورے اجلہ صحابہ کرام کی سیکنڈ لاسٹ قیادت، یہ جو قیادت فرما رہے ہیں، ان کی قیادت کے واقعات، تو ہم یہ جو ایک زیادتی کرتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ کر کے ہم صرف اور صرف وہ آخر والی ان کے واقعے کی، کربلا کی اس کو بیان کرتے ہیں. یقیناً اس کو بیان کرنا چاہیے، بار بار اس کا تذکرہ ہونا چاہیے. یقیناً وہ ایک امتیازی اور اعلیٰ ترین درجے کی قربانی ہے اور اس کی کوئی مثال تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی، مگر یہ پوری سیرت و کردار کو بیان کرنا چاہیے. اب میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح مشہور ہے، اس میں بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ان کا توکل، ان کا تقوی، اور آپ حیران ہوں گے ان کی اللہ کے حوالے سے خود سپردگی کا عالم، ان کی سخاوت. اب میں آپ کو ان کی سخاوت کے بارے میں بتاؤں. فقر و فاقہ کی حالت ہے، دوسروں کو دے رہے ہیں. کسی نے ان سے کہا کہ حضرت آپ پر جب فقر ہوتا ہے آپ تب بھی دیتے ہیں. اب کیا خوبصورت جواب دیا، حسین ترین جواب. فرمایا دیکھو بھئی، دو ہستیوں نے اپنی اپنی عادت بنائی ہوئی ہے. دو ہستیوں نے اپنی، ایک اللہ رب العزت نے اپنی عادت بنائی ہوئی ہے، اللہ کی عادت مبارکہ ہے، اور ایک میں نے بھی اپنی اسی کے نتیجے میں ایک عادت بنا لی ہے. اللہ نے عادت مبارکہ یہ بنائی رکھی ہے کہ وہ مجھے دیتا ہی جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے عادت بنا رکھی ہے مجھے دیتا ہی جاتا ہے. میں نے اس کے نتیجے میں عادت یہ بنائی ہے میں بانٹتا جاتا ہوں. اب اگر میں بانٹنا بند کر دوں، اپنی اس عادت کو ختم کروں، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ بھی اپنی عادت نہ بدل دے. سبحان اللہ. تو مجھے اگر اپنے اللہ سے لینا ہے تو میں بانٹتا ہی جاؤں گا. یہ ان کی سخاوت. ان کے توکل کی حالت دیکھیں. ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ان کے سامنے کسی نے کیا
اور آپ کو پتا ہے حضرت ابو ذر غفاری ان کا فقر تو مشہور ہے، جی فقر ابو ذر، اور آج آپ نے جو 4 شخصیات جن میں ان میں بھی ایک جواب کے اندر اس میں ایک آپشن یہ بھی رکھا تھا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی نے حضرت حسن سے پوچھا کہ ابو ذر کہا کرتے تھے کہ میں تونگری اور مالداری کے مقابلے میں فقر و فاقہ کو پسند کرتا ہوں اور صحت کے مقابلے میں بیماری کو پسند کرتا ہوں۔ حضرت ابو ذر کا اپنا مقام تھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے نفی نہیں کی، فرمایا کہ رحم اللہ ابا ذر، ابو ذر پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، سچ کہتے ہیں وہ، انہوں نے درست کہا۔ البتہ میری بات تو یہ ہے کہ میں اپنی وہ چیز پسند کرتا ہوں جو میرے اللہ کو میرے بارے میں پسند ہو۔ میں نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اللہ میرے بارے بیماری پسند کرے، اللہ میرے بارے میں جو چیز پسند کرے، میں نے تو اللہ یہ الگ معیار ہے، یہ الگ مقام ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اور ادھر حضرت علی کا بھی ایک جملہ ہے بڑا مشہور، اے اللہ تیرا، یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، یہ انسٹیٹیوٹ ہے نا، یہ اوپر سے سیکھا جاتا ہے، وہی تربیت ہوئی ہے نا، نبوی تربیت ہوئی ہے، علوی تربیت ہوئی ہے۔ سید اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا ان کے مقام کے بارے میں، انہوں نے کہا بابا علی ہو، نانا نبی ہو، شرافت و عظمت ہو تو ایسی ہو، ساری عظمت و شرافت یہاں آ کر کے ختم ہو گئی۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ساری کی ساری صفات، ذرا یہ بتائیے کہ ان صفات کا ہمارے ہاں کتنا تذکرہ ہوتا ہے؟ یہ ہے جو نقطہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان صفات پر جمعے کے کتنے خطبے پڑھائے جاتے ہیں، اس پر بیانات کورسز کتنے ہوتے ہیں، اس پر کتنے یعنی ان جملوں سے زیادہ موٹیویٹ آپ کسی اور کو کر سکتے ہیں؟ کیا خوبصورت اور کیا حسین ترین جملے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار صلح سے متعلق ہے، میں اس کو خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن صلح کی نشانی ہے، امن و عاشتی اور عافیت و سلامتی کی نشانی ہے۔ آج میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اور آج کے حالات سے اس کو ملانا چاہتا ہوں، پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے اس میں اسوہ حسنی کو اپنانے کی سخت ضرورت ہے، کردار حسنی کو اپنانا چاہیے۔ پی ٹی آئی والے، پیپل پارٹی والے، نون لیگ والے، جے جو آئی والے، یہ سب کے سب مسلمان ہیں۔ کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ نون لیگ والے مسلمان نہیں ہیں؟ ارے بھائی مسلمان ہو۔ آج سے کچھ دن پہلے استاد محترم مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے صلح سے متعلق ایک ٹویٹ کیا، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ بھائی یہ سارے کے سارے بھائی ہیں، اور جب ہم پاکستانی ہیں، جب کلمہ گو ہیں، جب مسلمان ہیں، تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے درمیان میں صلح کروائیں اور ان کے درمیان کردار ادا کریں۔ آج اس پروگرام جی ٹی وی آپ کے پروگرام کے توسط سے میں کہنا چاہتا ہوں، سیاسی جماعتوں کو، ان کے ورکروں کو، ان کے کارکنان کو آج کے دن اسوہ حسنی کو سامنے رکھنا چاہیے۔ حضرت حسن نے دل بڑا کر لیا، حضرت حسن نے صلح کے لیے ہاتھ بڑھا لیے، حضرت حسن نے امن و عافیت اور سلامتی کے لیے ہاتھ بڑھائے، اور فرمایا میں مسلمانوں کے کلمے کو توڑنا نہیں چاہتا ہوں، میں شذوذ نہیں اختیار کرنا چاہتا ہوں، میں ان کے کلمے کو مجتمع کرنا چاہتا ہوں، میں اجتماعیت کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں۔ اس اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے آج ہمارے بھی تمام کے تمام مقتدرہ کو چاہیے کہ وہ آپس میں صلح کی طرف آئیں، امن کی طرف آئیں، اسلام اور پاکستانیت کے لیے صلح کے حقیقی معنوں میں بہت بڑا پیغام ہے۔ مختصر